اصلی نسلی فقیرنی کی کہانی۔ ایک فقیرنی کی کہانی ہے کہ ایک بادشاہ کو ایک فقیرنی پسند آ گئی۔ بادشاہ نے فقیرنی کے ساتھ شادی کر کے فقیرنی کو ملکہ بنا دیا۔ محل، شان و شوکت سب کچھ مل گیا، مگر ملکہ کی طبیعت بہت اداس رہنے لگی۔ کچھ عرصے میں بیمار پڑ گئی۔ بادشاہ نے مملکت کے تمام طبیبوں سے علاج کروایا، مگر فائدہ نہیں ہو رہا تھا۔ کسی نے ایک بہت مشہور طبیب کا بتایا۔ بادشاہ کے حکم پر اس مشہور طبیب کو محل میں پیش کیا گیا۔ طبیب نے ملکہ کو دیکھا اور بادشاہ سلامت کے پاس چلا گیا اور بادشاہ سے کہا کہ ملکہ بیمار نہیں ہے، مجھے ملکہ کی ہسٹری بتائے۔ بادشاہ نے بتایا کہ ملکہ شادی سے پہلے ایک فقیرنی تھی۔ وہ جب سے آئی ہے معلوم نہیں کیوں اداس اور بیمار رہنے لگی ہے۔ طبیب نے کہا، ذل الہی، مجھے سمجھ آ گئی ہے، آپ اجازت دیں، میں ملکہ کے لیے محل میں کچھ تبدیلیاں کرواؤں گا، وہ ٹھیک ہو جائیں گی۔ بادشاہ نے کہا، ٹھیک ہے، مگر جب تک وہ ٹھیک نہیں ہوتی آپ یہاں ہی رہو گے۔ طبیب نے ہاں میں سر ہلایا اور چلا گیا۔ طبیب نے محل میں جا کر تھوڑے سے فاصلے پر دیواروں میں طاق بنوائے۔ اس کے پیچھے کنیزوں کو کھڑا کر کے کسی کو کم کسی کو زیادہ اشرفیاں دے کر سمجھایا۔ پھر ملکہ کے پاس گیا اور کہا کہ ملکہ، آپ جس طاق کے آگے بھی ہاتھ پھیلاؤ گی آپ کو کچھ نہ کچھ ملے گا۔ ملکہ اٹھی، طاق کے سامنے کھڑی ہوئی اور بولی، اللہ کے نام پہ کچھ دے دو بابا۔ طاق کے پیچھے سے کنیز نے اشرفیاں ڈال دیں تو فقیرنی جو اب ملکہ تھی خوشی سے جھوم اٹھی۔ سب طاقوں پر پھر کر اشرفیاں اکٹھی کر کے اپنی خلوت میں آ گئی۔ اشرفیاں گن کر اپنی پوٹلی میں باندھ لی۔ شام کو جب بادشاہ محل میں آیا تو ملکہ خوشباش نظر آئی، بہت خوش ہوا۔ دوسرے دن بادشاہ نے طبیب کو بلایا اور پوچھا، کیا جادو کیا؟ ملکہ ایک دم ٹھیک ہو گئی۔ طبیب نے جواب دیا، ذل الہی، ملکہ بیمار نہیں تھی، وہ فقیرنی تھی، اور جو اصلاً و نسلاً فقیر ہوں وہ کسی بھی عہدے اور مرتبے پر پہنچ جائیں اپنی مانگنے کی عادت سے باز نہیں آتے، اس لیے ان کو مانگنے کی سہولت فراہم کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، ورنہ وہ بیمار ہو جاتے ہیں۔ میں نے ملکہ کو مانگنے کی سہولت فراہم کر دی اور وہ ٹھیک ہو گئی۔ بادشاہ نے اس کو انعام و اکرام دے کر رخصت کر دیا۔